حضرات مکرم، جو ذرا عمر رسیدہ لوگ ہیں، یوں کہیے کہ میرے ایج گروپ کے لوگ ہیں، تو ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ٹھگوں کے لطیفے بہت مشہور ہوتے تھے. ٹھگوں کے لطیفے بہت مشہور ہوتے تھے. اچھا، اب یہاں پر بہت سے ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج کل کے وہ میگزینز، وہ رسالے، وہ ڈائجسٹ پڑھتے ہوں گے. آج کل کیا ٹھگوں کے لطیفے اس طرح چھپتے ہیں جس طرح پہلے ہوتے تھے؟ نہیں چھپتے. کیا ٹھگ ختم ہو گئے ہیں؟ ٹھگ تو ختم نہیں ہوئے، وہ تو ہیں. چکر یہ ہے کہ ٹھگوں نے پیر کہلانا شروع کر دیا ہے. یارو، جن کو تم جعلی پیر کہہ رہے ہو، پیر ویر نہیں ہیں، وہ تو ٹھگ ہیں. انہوں نے یہ لبادہ اڑا ہوا ہے، یہ بھیس بدلا ہوا ہے. تو ان کو جعلی پیر کہہ کے تم پیروں کی بدنامی کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ کہ یہ ٹھگ ہیں. لیکن اگر میں صرف اتنا جواب دے کے آگے چل پڑوں تو لوگ کہیں گے دیکھو جی، اب انہوں نے یہی کہ ماننا ان سے انکار کر دیا کہ پیر ہیں، ساری دنیا ان کو جعلی پیر کہتی ہے. کاظمی صاحب نیا شوشہ توڑ کے جا رہے ہیں. چلو، جو اس کا اصل جواب ہے اس کی طرف چلتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ جعلی پیروں کی کہانیاں آتی ہیں اور ان سے لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بتاؤ کہ کبھی ایسی خبریں بھی چھپتی ہیں اخبار میں کہ آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں، جعلی کرنسی آ گئی ہے بازار میں، جعلی نوٹ چھاپنے والوں ایک گروہ کا انکشاف ہوا ہے. ان کے بہت سے کارکن جو ہیں وہ سرگرم ہیں، اور جناب وہ جعلی کرنسی بہت زیادہ مارکیٹ میں پھیل گئی ہے. ایسی خبریں آتی ہیں نہیں آتی؟ آتی ہیں. کبھی کسی نے کہا کہ بھئی آج کل جعلی کرنسی بہت چل رہی ہے اور جناب وہ جعلی کرنسی چلانے والوں کا گروہ جو ہے وہ بڑا سرگرم ہے، اس لیے کہیں چکر میں نہ پھنس جاؤ، کسی گیڑے میں نہ آ جاؤ، نوٹوں کا لین دین بند کر دو. کبھی کہا کسی نے کہ نوٹوں کا لین دین بند کرو؟ نہیں. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بھائی بہت جعلی نوٹ آ گئے ہیں بازار میں، جعلی کرنسی آ گئی ہے، تو ذرا آنکھیں کھلی رکھو، کھوٹے اور کھرے کی پہچان رکھو، اصلی اور نقلی کی شناخت رکھو، کسی چکر میں نہ پھنس جانا، نقصان نہ ہو جائے. یارو، اگر جعلی کرنسی کی خبریں چھپیں تو یہ نہیں کہتے نوٹوں کا لین دین بند کر دو، یہ کہتے ہو آنکھیں کھلی رکھو. اگر جعلی پیروں کی خبریں آتی ہیں تو یہ کیوں کہتے ہو پیروں کو ماننا چھوڑ دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آنکھیں کھلی رکھو؟ حضرات مکرم، بات ہو رہی تھی ولی کی پہچان کی. اچھا، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عجیب قول ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے. اب بظاہر بات عجیب لگتی ہے کہ حضور بایزید بسطامی جیسی ہستی، کیا انہوں نے معاذ اللہ کے ولیوں کی شان اللہ سے بڑھا دی ہے؟ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ یہ تو کہنے والے سے پوچھو نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. حضرات محترم، بات تو سمجھنے کی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عالم چننا یہاں اس محفل میں ہوتا تو کیا اس کو پہچاننا مشکل ہوتا؟ آسان ہوتا. اگر اس محفل میں کوئی انگریز بیٹھا ہو تو اسے پہچاننا آسان ہوگا؟ کوئی حبشی بیٹھا ہو آسان ہوگا؟ وہ جاپان کے پہلوانوں کی وہ شاید کشتی دیکھی ہو آپ نے کبھی، وہ اتنے دو چار ہمارے جیسے ملیں تو وہ ایک پہلوان بنتا ہے. اگر کوئی جاپانی پہلوان، وہ سومو کشتی لڑنے والا، وہ یہاں بیٹھا ہو تو اس کو پہچاننا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ آسان ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جس جیسا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے. جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے. تو اللہ جیسا تو دوسرا کوئی نہیں ہے تو اسے پہچاننا آسان ہے. لیکن اللہ کے ولی بظاہر عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ولیوں کی پہچان قرآن میں بتا دی ہے. اگر آپ قرآن سے آنکھیں چراؤ گے تو ظاہر ہے کہ پھر بھٹکتے پھرو گے. ہم نے ولی کی پہچان کیا رکھی ہے؟ کوئی کرامت دیکھیں گے، کوئی ایسا خرق عادت والا کوئی کام، کوئی ایسا دیکھیں گے تو ہم اسے اللہ کا ولی مانیں گے. حالانکہ رب کائنات نے جہاں ولیوں کی شان بیان فرمائی، آگے ان کی پہچان بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولیوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ خوف اور غم سے محفوظ، وہ اللہ کی پناہ میں، وہ اللہ کی امان میں. اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوں گے، وہ صاحب تقوی ہوں گے. اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. اگر کسی کے تقوی میں کوئی کسر اور کمی ہے تو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا.
یہ پہچان وہ ہے جو رب کائنات نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی گستاخ رسول ہو، کوئی گستاخ صحابہ ہو، کوئی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، کوئی اللہ کے محبوب مقبول بندوں کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، تو جس کا عقیدہ درست نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو جو رہتا یہاں ہو اور نماز مدینے پڑھتا ہو، تو حضرات مکرم جو تقوی کے معیار پہ پورا نہ اترے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر ہم خود دھوکہ کھائیں، اللہ کے پہچان بتانے کے بعد بھی اگر ہم لوگوں کے ورغلانے میں آئیں تو کسی کو الزام دینے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی جعلی پیروں کی، ذرا ایک بات اس کو بھی انجام تک پہنچا دوں۔ جناب محترم، اگر جعلی پیروں کی کہانیاں ہوتی ہیں تو 2 نمبر مولویوں کی کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، 1 نمبر اور 2 نمبر مولوی کا کیا معاملہ ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں۔ 1 نمبر مولوی وہ ہے جو یہ نہ دیکھے کہ اس میں میرا فائدہ کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے، وہ یہ بتائے کہ بھئی اللہ رسول کا حکم یہ ہے، اس میں اس کا کوئی رگڑا نکلتا ہو تو نکل جائے، بے شک اس کو اس کی پرواہ نہیں، وہ کہتا ہے جی اللہ رسول کا فرمان یہ ہے۔ اور 2 نمبر مولوی وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کے فرمان کو بھی اپنی خواہشات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کا بھی ایک لطیفہ تھا کہ ایک مولوی صاحب نے جال بچھایا پرندے پکڑنے کے لیے، اس میں ایک کبوتر پھنس گیا اور ایک چیل پھنس گئی۔ اچھا، چیل نے بڑا شور مچایا، بڑی چیخی چلائی پھڑپھڑائی، آسمان سر پہ اٹھایا جناب۔ تنگ آ کے کبوتر نے اس کو ڈانٹا کہ تو حرام جانور ہے، آرام سے بیٹھ، تجھے پتہ ہے جال ہے مولوی کا، تیرا کیا کرنا ہے؟ اس نے بھئی چھری چلے گی تو میری گردن پہ، خون بہے گا تو میرا جان جائے گی میری، چیخوں میں، چلاؤں میں، شور میں بتاؤں، تو آرام سے بیٹھ۔ چیل نے کہا کہ یہی تو رونا ہے، جال ہے مولوی کا، وہ کسی نہ کسی طرح مجھے حلال کر ہی لے گا۔ تو جو شریعت کی بالادستی چاہتے ہوں، جو اللہ رسول کا فرمان پیش نظر رکھیں، وہ 1 نمبر مولوی، اور جو اپنی خواہشات کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ 2 نمبر۔ بات ہو رہی تھی جعلی پیروں کی، تو حضرات مکرم ایک بات اور بھی سمجھانے کے لیے بہت مفید ہے۔ میں کوئی صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا، آپ کو یاد ہوگا تقریباً 8 سال پہلے ملک میں ہمارے 5000 کا نوٹ نہیں ہوتا تھا۔ پرویز مشرف کے دور میں 5000 کا نوٹ پہلی بار اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو کیا گورنمنٹ آف پاکستان کی اپروول سے۔ یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے نا، کوئی پرانی بات تو نہیں کر رہا۔ اچھا، جب 5000 کا نوٹ جاری نہیں ہوا تھا، وہ ایشو نہیں ہوا تھا، اگر اس وقت کوئی 5000 کا نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو کیا خیال ہے، چل جاتا؟ نہیں چلتا۔ پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو۔ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو۔ یارو، جعلی پیروں کا کام تو تبھی چلے گا نا جب اصلی پیر موجود ہوں۔